بنو نذیر یہودیوں نے جب اللہ کے پیغمبر سے وعدے توڑے تو ان کو بھی گھر سے نکالا گیا. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر. اللہ نے اس کو بطور سزا بیان کیا. یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین. اور ان پہ کہا فاعتبروا یا اولی الابصار. اور آنکھوں والو بصیرت والو عبرت حاصل کیا کرو کہ گھروں سے کیسے نکالا جاتا ہے اور گھروں سے نکلنا کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اسی بت خانے سے بچنے کے لیے تو ہم ہندوستان سے نکالے گئے تھے. ان ماں ان باپوں سے پوچھو کیسی راتیں گزاری تھی انہوں نے, کیسی مشکلیں کاٹی تھی انہوں نے. یاد رکھیے گھر کی اہمیت کو سمجھنے کے حوالے سے اگر آپ نے اپنے گھر کی اہمیت کو آج سمجھ لیا اور جو اس کے اوپر شریعت ہدایات دیتی ہے ان پہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کو اللہ اس گھر کے بدلے میں جنت کا گھر نصیب فرمائے. کیسا گھر ہوگا وہ؟ آپ بیٹھے ہوں گے, بیوی بیٹھی ہوگی, بچے بیٹھے ہوں گے, پلنگ سجے ہوں گے, گاؤں تکیے لگے ہوں گے, قالین بچھے ہوں گے, میوہ جات پیش ہو رہے ہوں گے. یتنازعون فیہا کأسا لا لون فیہا ولا تأثیم. جنت کی وہ شراب لائی جائے گی جس کے اندر نشے کے لحاظ سے مزہ وہی ہے جو بعض دفعہ دنیا کی شراب میں سکون سا ملتا ہے, وہ کیفیت سے طاری ہوتی ہے, لیکن جو اس شراب میں گواتے ہیں کہ عقل کا چلے جانا, عقل کا زائل ہو جانا, نہ ان کی عقل ختم ہوگی نہ اس طرح کا خمار چڑھے گا, لیکن کیفیت عجب سی ہوگی. وہ جنت کی شراب لائی جائے گی تو اللہ کہتے ہیں کہ وہاں یہ گھرانہ جب بیٹھا ہوگا جو دنیا کا مسلمان گھرانہ تھا, یہاں اس گھر سے نکل کے جب جنت کے گھر میں بیٹھا ہوگا تو جنت کے مشروب ایک دوسرے سے کھینچ کھینچ کے پی رہے ہیں. کھینچ کے پینے میں اپنا مزہ ہوتا ہے نا. وَأَمْدَدْنَاهُمْ, ہم ان کو وافر مقدار میں دیں گے, لیکن اس کے باوجود ازراہ محبت ایک دوسرے سے کھینچ کے پئیں گے. ازراہ محبت ایک دوسرے سے کھینچ کے پئیں گے. جو ایمان لائے اور ان کی نسلوں نے ان کی راہوں پہ چلتے ہوئے جنت کی راہوں کو, ایمان کی راہوں کو اختیار کیا, الحقنا بہم ذریتہم, ہم ان کی اولاد کو, ان کی نسلوں کو ان کے ساتھ جنتوں میں اکٹھا کر دیں گے. اگر اس گھر پہ محنت کریں گے تو جنت میں اکٹھے رہیں گے. اگر اس گھر پہ محنت نہیں کریں گے, محنت بس چار دیواری پہ ہے, نہ یہ پتہ گھر کے آداب کیا ہیں, نہ یہ پتہ ایک دوسرے کے کمرے میں جانے کے آداب کیا ہے, نہ یہ پتہ کسی کے گھر میں جانے اجازت لینے کے آداب کیا ہے, نہ یہ پتہ گھر میں بچوں کی تربیت کے آداب کیا ہے, نہ یہ پتہ اولاد والدین کے حقوق کیا ہے, نہ یہ پتہ کہ گھر میں تصویریں سجانی ہیں کہ نہیں, نہ یہ پتہ کہ گھر میں نماز پڑھنا کتنا فضیلت کا کام ہے, نہ یہ پتہ کہ گھر میں تلاوت سے اس کو آباد کرنا کتنی عظمت کا کام ہے. یہ ساری چیزیں آئندہ خطبات میں آئیں گی. بس گھر ہم نے سمجھا ایک اے سی ہو, ایک فریج ہو, چار دیواری ہو, ٹائلیں لگی ہوں, پائلنگ کی ہو, خوبصورت ہو, جو آئے دیکھ کے دنگ رہ جائے. وہاں بغاوت بھی ہوئی, فلمیں بھی چلے, ڈرامے بھی چلے, نمازیں بھی چھوٹی, تلاوت کی آواز کبھی نہ آئی. یہ بے ایمان گھر اور یہ بے دین گھر جب دنیا سے اجڑیں گے تو ان گھروں کا اجڑنا بھی قیامت کی نشانی ہے. گھر کب تک آباد رہتے ہیں, آخر تو اجڑ ہی جاتے ہیں, ایک ایک کر کے قبرستان میں چلے ہی جاتے ہیں. وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ. اللہ کو گھروں سے تو اتنی محبت ہے کہ اللہ نے ذکر کے لیے اپنا گھر بنایا, مسجد دار الحدیث بیت اللہ بنایا. اللہ نے اپنے ذکر کے لیے اپنا گھر خانہ کعبہ کو قرار دیا, اوپر البیت المعمور بنایا, اور ہر وہ گھر جو اللہ کے ذکر سے آباد ہے وہ البیت المعمور ہے, اور ہر وہ گھر جو آج آباد ہے کل کو اجڑ جائے گا, اس کی بھی قسم اٹھا کے اللہ نے
کہا مجھے قسم ہے طور سینا پہاڑ کی، مجھے قسم ہے اس نامہ اعمال کی جو لکھا جا رہا ہے، لوہے محفوظ کی جس میں سب کچھ لکھا ہے، مجھے قسم ہے آج آباد گھروں کی جو کل کو ویران ہو جائیں گے۔ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں عذاب ہوگا، اس عذاب کو پیچھے کوئی نہیں ٹال سکے گا۔ جب اکٹھے جہنم میں جائیں گے دیکھیں گے گھر کوئی نہیں، ان کا گھر پھر جہنم کا گڑھا ہوگا، وہاں ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے، بیٹا باپ پہ لعنت کر رہا ہے، لعنت ہو تیرے اوپر، تو نے مجھے سمجھایا ہی نہیں جنت جہنم کیا ہے، ایمان کی تربیت کی ہی نہیں، باپ بیٹے پہ لعنت کر رہا ہے، تیری خاطر میں حرام کماتا رہا، تیری خاطر میں دین سے دور رہا، بیوی شوہر پہ، شوہر بیوی پہ لعنت کر رہی ہے۔ ان ھذا لحق تخاصم اہل النار الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اگر وہ گھر تقوی کی بنیاد پہ نہیں بنا تو ایک دوسرے پہ لعنت کرتے کرتے جہنم کے گڑھے میں ہی گزارا کرنا ہوگا۔ آگے اس بات کی فکر کریں کہ یہ بھی موضوع ہے، اس کو ہم نے سیکھنا ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم نے گھروں کو کیسے آباد کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اس موضوع پہ سوچنے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔